الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ایک نیا عنوان قائم کیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ فرمایا: باب ما جاء، باب عنوان اس مسئلے کے متعلق التغلیظ فی من عبد اللہ عند قبر رجل صالح، کہ اگر کوئی آدمی کسی نیک آدمی کی قبر کے پاس عبادت کرتا ہے تو شریعت نے اس پر بھی وعیدیں سنائی ہیں۔ فکیف اذا عبدہ، جب شریعت نے ایک نیک آدمی کی قبر کے پاس عبادت کرنے کی وعیدیں سنائی ہے تو نیک آدمی کی عبادت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ذکر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ کسی بھی نیک آدمی کی قبر یا پھر عام قبر کے پاس بھی جا کر آدمی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کی نیت نیک ہو سکتی ہے، وہ آدمی عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کر رہا ہے، اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت پاک ہے، لیکن جس جگہ کا انتخاب اس آدمی نے کیا ہے وہ جگہ عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جگہ عبادت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کسی قبر کے پاس جا کر عبادت کرنا، حالانکہ وہ اللہ کی ہی عبادت کیوں نہ ہو، پھر بھی شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس مسئلے میں شریعت نے جب منع فرمایا تو اگر کوئی آدمی قبر کے پاس جا کر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اسی نیک آدمی کی عبادت شروع کر دے تو یہ تو اور بڑا جرم ہو جائے گا۔ تو اسی بات کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ جب شریعت ہمیں اور آپ کو کسی قبر کے پاس اللہ کی عبادت کرنے سے منع فرماتی ہے تو اسی نیک آدمی کی عبادت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، قبروں کا جہاں بھی تذکرہ آتا ہے مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قبرستان آپ جائیں، قبروں کے پاس آپ جائیں، یہ جائز ہے، لیکن قبروں کے پاس جانے کی نیت آپ کی قبروں میں مدفون لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہونا چاہیے۔ آپ قبرستان جائیں تو آپ کے پاس مقصد یہ ہونا چاہیے کہ قبر میں جو آدمی مدفون ہے اس کو آپ فائدہ پہنچائیں۔ کیسے؟ آپ اس آدمی کے حق میں دعا کریں، اس کے لیے مغفرت طلب کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس آدمی کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو قبرستان یا پھر قبر کے پاس جانا یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اور قبر میں مدفون لوگ، قبر میں رہنے والے لوگ زندہ لوگوں کے سب سے زیادہ محتاج دعاؤں کے مسئلے میں ہوتے ہیں۔ دعائیں جتنا ان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، آپ کا استغفار کرنا، آپ کے لیے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، یہ جتنا فائدہ پہنچاتا ہے اس سے بڑی کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ تو اس لیے قبرستان کی زیارت یا قبروں کے پاس جانا یہ جائز ہے اس صورت میں جب آپ قبر میں مدفون لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی غرض سے جائیں۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی آدمی ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، یہ شریعت کی نظر میں ناجائز ہے اور یہ شرک تک آدمی کو لے کر جائے گا۔ تو اس وجہ سے ہماری اور آپ کی غرض، ہمارا اور آپ کا مقصد قبروں کے پاس جانا یہ ہونا چاہیے کہ قبر میں دفن ہونے والے آدمی کو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے فائدہ پہنچائیں، اور یہ ہمارا مقصد کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا کر اس سے دعائیں کرتے ہوئے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حدیث یہاں پر سب سے پہلے نقل کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں ان ام سلمۃ ذکرت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیسۃ رأتها بأرض الحبشہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے سامنے ایک کنیسہ کا تذکرہ فرمایا۔ کنیسہ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادت کرنے کی جگہ، چرچ وغیرہ جس کو ہم اور آپ جانتے ہیں اسی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور حضرت ام سلمہ نے یہ کنیسہ حبشہ میں دیکھا تھا۔ حبشہ ایک سرزمین کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، وہاں پر انہوں نے دیکھا۔ وما فیہا من الصور،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس میں جو تصویریں تھیں اس کا بھی تذکرہ حضرت ام سلمہ نے کیا. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اذا مات فیہم الرجل الصالح اب العبد الصالح، جب ان میں کا کوئی نیک بندہ انتقال کر جاتا، ان میں کا کوئی نیک آدمی انتقال کر جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو ان کی قبروں کے اوپر یہ لوگ مسجدیں تعمیر کر لیا کرتے تھے. یہاں پر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہا فَهَؤُلَاءِ جَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ، ان لوگوں کے اندر اس وجہ سے دو بڑے فتنے داخل ہو گئے، فتنۃ القبور، ایک قبروں کا فتنہ، اور دوسرا تماثیل کا فتنہ، بتوں کا فتنہ. کیسے؟ وہ اس حیثیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے ہی ان لوگوں نے مسجد کو تعمیر کیا، لیکن مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب انہوں نے کیا وہ جگہ بالکل نامناسب تھی، جس سے شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے کہ مسجدوں کے اوپر یا پھر قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر نہیں کی جا سکتی. اور انہوں نے وہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبروں کے اوپر مساجد کی تعمیر سے منع فرمایا تھا، اور انہوں نے قبروں کے فتنے میں مبتلا ہو کر انہی قبروں کے اوپر مسجدیں بنانے لگے. اور اسی طریقے سے دوسرا فتنہ یہ کہ قبروں کے اوپر ان لوگوں نے مسجدیں تو بنا لی، یہ ایک ناجائز کام. اس کے اوپر ایک اور فتنہ ان لوگوں کا یہ ہوا کہ انہی مسجدوں میں ان نیک لوگوں کی تصویریں لگا کر دی تھی، انہی مجلسوں میں، انہی مسجدوں میں ان لوگ نیک لوگوں کے بت وغیرہ ہوا کرتے تھے. تو اس لیے ان دونوں فتنوں میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے، جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو یہ جو فتنہ آتا ہے یہ ہمیں اور آپ کو اس سے ہمیشہ آگاہ رہنا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور فتنوں کے ذریعے سے انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ہر مسلمان کو ایمان لانے کے بعد اس کی آزمائشیں اور بڑھ جاتی ہیں، فتنوں کا ڈر اس کی زندگی میں اور بڑھ جاتا ہے. تو اس وجہ سے مسلمان کو ہمیشہ فتنوں سے ڈر کر زندگی گزارنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ مومن مرد اور وہ مومن عورتیں جنہیں فتنوں سے آزمایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی فتنوں کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کی ایمان کی آزمائش کرتا ہے، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری اس مسئلے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ ان فتنوں سے ہمیشہ محفوظ رہا کریں. اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحین کی ایک اور روایت تذکرہ کیا، کہا وَلَهُمَا، اور امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت کہتی ہے لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آ گیا، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اللہ کے نبی کے پاس تھی اپنے چہرے پر ڈالتے اور اپنے چہرے سے ہٹاتے. یعنی یہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ جب روح قبض کی جاتی ہے، جس کو ہم اور آپ غرغرے کا وقت کہتے ہیں، یہ بہت ہی بڑا تکلیف کا وقت ہوتا ہے. اسی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کے نبی کبھی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے، کبھی چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے. فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَ، جب یہ تکلیف کم ہو جاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر کو ہٹا دیا کرتے تھے. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت بڑی وصیت کی. اللہ کے نبی نے کہا فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں یہ غلط کام ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوا کرتی ہے.
یحذر ما صنعوا، جو لوگ یعنی یہود و نصارہ نے جو حرکت کی، جو یہ شرک کا کام کیا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں منع فرما رہے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرَزَ قَبْرُهُ، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لوگوں کے سامنے لایا جاتا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہے اور اس کو مکمل طریقے سے بند کر دیا گیا ہے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ظاہر کر دیا جاتا تو اس بات کا بہت ہی زیادہ ڈر تھا کہ لوگ وہاں پر عبادت کرنے لگتے۔ غیر انہ خشی ان یتخذ مسجدا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں لوگ اس قبر کو بھی مسجد نہ بنا لیں۔ تو یہاں پر ہمیں اور آپ کو اس مسئلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر دو مصلحتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں ہے، اس کی دو بڑی مصلحتیں ہیں۔ سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں پر راوی نے تذکرہ فرمایا کہ اگر اس کو ظاہر کر دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں پر آ کر عبادتیں کرنا شروع کر دیتے، اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں، آخری لمحات میں جو وصیت فرمائی کہ یہود و نصارہ جیسے اپنی انبیاء کی قبروں پر مساجدیں تعمیر کر لیا کرتے تھے، اس سے بچو، اس پر عمل نہیں ہو سکتا تھا، یعنی یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چلی جاتی۔ اور دوسری بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ انبیاء علیہ السلام جہاں کہیں انتقال کرتے ہیں، قانون یہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ یہاں پر ہمیں اور آپ کو ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ اشکال یہ کہ اگر آپ موجودہ دور میں مسجد نبوی کو دیکھیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد نبوی کے اندر ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مساجد یعنی قبروں کے اوپر مسجدیں تعمیر نہ کرو، اور جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہمیں اور آپ کو مسجد نبوی ہی میں نظر آتی ہے۔ یہ اشکال ہمارے اور آپ کے خیال میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے کئی سارے جوابات دیے گئے، میں مختصر آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر مسجد بنائی نہیں گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسجد بنائی گئی تھی، مسجد سے متصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے کمرے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تو اس وقت اللہ کے نبی کو مسجد کے اندر دفن نہیں کیا گیا، بلکہ وہ مسجد کے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا کمرہ تھا، حضرت عائشہ کا گھر تھا، اس گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ تو مطلب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے اوپر مسجد نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب اللہ کے نبی کی تدفین عمل میں آئی تو وہ مسجد کا باہری حصہ تھا، مسجد کے اندر داخل ہونے والا حصہ نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی دوسرا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دفن نہیں کیا گیا۔ کہیں بھی آپ ایسا تذکرہ نہیں سنیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا مسجد نبوی ہی میں اللہ کے نبی کو دفن کر دیا گیا، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے باہر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ اسی سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جب وہاں پر ہے تو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ انبیاء کی قبروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جہاں کہیں نبی وفات پاتا ہے وہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ اسی قانون پر عمل کرتے ہوئے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین وہاں پر کر دی، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی تقریباً 94 ہجری تک یہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل نہیں کی گئی تھی،
بعد میں جب مسجد کا احاطہ کم ہونے لگا تو اس وقت مسجد کی توسیع عمل میں آئی، اور توسیع ہونے کی وجہ سے یہ قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہونے جیسا ہمیں اور آپ کو لگتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ قبر مسجد کے درمیانی حصے میں نہیں ہے، بلکہ اس کو دیواروں کے ذریعے سے الگ حصہ قرار کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جا کر مخصوص طریقے سے عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کیے وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے بھی اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر عبادت کرنا چاہے عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو احاطہ کیا گیا وہ بالکل مثلث شکل میں احاطہ کیا گیا۔ آپ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے مکمل کراس ہے دیوار، مکمل طریقے سے مستطیل کے بجائے ایک الگ طریقے سے تعمیر کیا گیا ہے، آپ بالکل اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو الغر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مسجد کے احاطے میں آ گئی، پھر بھی ہر طریقے سے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کو ایک الگ حصہ قرار دیتے ہوئے کوئی بھی آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت نہ کر پائے۔ اسی وجہ سے موجودہ دور میں بھی بہت سارے قبر پرست لوگ جب جا کر وہاں عبادت کرنا چاہتے ہیں، حکومت کی جانب سے بہت سارے پولیس افسران وہاں پر رہتے ہیں جو لوگوں کو اس سے منع کرتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اور آپ کو یہ اشکال دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر مسجد نہیں بنائی گئی، اور اسی طریقے سے نہ اللہ کے نبی کو مسجد میں دفن کیا گیا، بلکہ بعد میں ضرورت کے تحت جب توسیع کی گئی تو یہ عمل آیا ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا قبل ان یموت بخمس، وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی نے یہ بات کہی، وهو يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا، میں اس بات سے براءت کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں۔ خلیل کہتے ہیں بہت ہی زیادہ جگری دوست کو، تو اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے میرا کوئی خلیل نہیں، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خلیل بنا لیا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنا لیا۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا الا سنوا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، تم میں سے جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا القبور مساجدا، تم لوگ سن لو کہ انبیاء کی قبروں کو یا پھر قبروں کے اوپر مساجد کو تعمیر نہیں کرنا۔ فإني أنهاكم عن ذلك، کیونکہ میں تمہیں اس سے منع فرماتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتلائی۔ سب سے بڑا پیغام جو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا اس زمانے میں کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کے حبیب ہیں۔ یہ جملہ غلط ہے، اس وجہ سے کہ جیسے حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلے مسجد کو قبر کے اوپر تعمیر کرنے سے منع فرمایا، اور آگے چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت بھی بھیجی ہے۔ تو اس طریقے سے مساجد کے پاس یا پھر قبروں کے پاس جا کر عبادت کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی جو قبروں کو مسجد بنایا کرتے ہیں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ مساجد ہی کو قبر پر تعمیر کیا جائے، پہلے سے وہاں قبر تھی اس کے اوپر مسجد تعمیر کر لی گئی ہے تو یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز کے لیے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پر پہلے سے قبریں تھیں۔
جہاں پر پہلے سے قبریں تھی وہاں پر اگر کوئی آدمی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں یہ بھی ناجائز ہے۔ آخری حدیث امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں ذکر کی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من شرار الناس، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ شریر لوگ، سب سے زیادہ شر پسند افراد وہ ہیں من تدرکهم الساعة وهم احیاء، جن کو قیامت آئے گی، جن کے اوپر قیامت آئے گی اس حال میں کہ وہ لوگ زندہ ہوں گے، والذین یتخذون القبور المساجد، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قبروں کو مسجد بنا لیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ قیامت ایسے لوگوں کے اوپر قائم ہوگی جنہوں نے قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ لوگ مخلوقات میں سب سے زیادہ، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ شر پسند لوگ ہیں، سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں۔ یہ جو تمام حدیثیں ہم لوگوں نے سنی، اس میں ایک بات ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس مسجدیں تعمیر کرنے سے منع فرمایا، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی۔ یہاں پر مسئلے کو غور کرتے دیکھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب مسجد بنائی جاتی ہے قبروں کے پاس تو قبر کی عبادت کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مسجد جب تعمیر کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن جس مقام کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ مقام شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر قبریں ہیں، یہاں سے شرک کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے سب سے پہلے منع فرمایا، اور اس کے بعد جو لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لی، اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی اور امت سے کہا کہ اس فتنے سے محفوظ رہو۔ یہاں ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے قریب عبادت کرنے سے منع فرمایا۔ قبروں کے پاس آپ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کر سکتے، قبر والے کے حق میں دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، وہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا، وہاں کھڑے ہو کر کسی دوسرے کے لیے یعنی اپنے لیے دعائیں کرنا، شریعت اس سے ہمیں اور آپ کو پوری طریقے سے منع فرماتی ہے۔ اب ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے جو قبروں کے پاس جا کر قبر میں لوگ جو مدفون ہیں انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ جب شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ عبادت تو اللہ کی کر رہا ہے لیکن جگہ کا انتخاب غلط ہے، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کر رہا ہے، اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، انہی پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی۔ تو ان لوگوں کا حال کیا ہوگا، ان لوگوں کا جرم کتنا بڑا ہوگا جو لوگ انہی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر انہی قبروں کی عبادت کرتے، انہی لوگوں سے دعائیں مانگتے، انہی لوگوں کے لیے منتیں مانگتے، انہی سے اپنی پریشانیاں ذکر کرتے، انہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا، یہ کیسے شریعت میں جائز ہو سکتا ہے، اس بات کا تذکرہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ تو الغرض شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو شرک کی طرف لے جانے والے ہر راستے سے روکتی ہے، ہر راستے سے روکتی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے کہ آپ موجودہ دور میں آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کی نیت قبر کی عبادت کرنا نہیں ہے، لیکن یہی عبادت آپ کو شرک تک لے جائے گی۔ آپ کے بعد آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ شرک کی طرف لے جانے والے ہر راستے سے شریعت نے روکا ہے، تو شریعت شرک سے کیسے نہیں منع فرمائے گی؟ جب شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ممنوع ہے تو شرک کیسے شریعت میں جائز ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جو بھی لوگ قبر وغیرہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت ہمیں اور آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے کہ آپ غلط جگہوں پر صحیح عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو غلط جگہوں پر جا کر غلط عبادتیں کرنا شریعت کی نظر میں یہ بات کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبروں کے فتنوں سے محفوظ رکھے، شرک کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔